اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نقوش امامت میں ہم لوگ زندگی پڑھ رہے ہیں امام محمد تقی علیہ السلام کی۔ یہاں پہ دیکھیے نوے امام کی زندگی میں ہم وہ پڑھ رہے تھے مناظرہ کہ جو امام محمد تقی علیہ السلام اور یحییٰ ابن اقسم کے درمیان ہوا۔ یاد رکھیں یحییٰ ابن اقسم امام محمد تقی علیہ السلام کی عمر کا عالم یہ ہے کہ ابھی بچپنا ہے، یعنی 8-9 سال 10 سال یہی آپ کی عمر ہے، لیکن یحییٰ ابن اقسم اس دور کا ایک بزرگ ترین عالم دین ہے، بزرگ عالم دین، بڑا عالم دین، قاضی القضات ہے، چیف جسٹس ہے۔ عام طور پر ہم اپنی صلاحیت کے پرے ہم کیا جانتے ہیں، آدمی اس کے مطابق سوال کرتا ہے کبھی، یا سامنے والے کی صلاحیت کے مطابق سوال کرتا ہے۔ ایک نیا طالب علم ہمارے مدرسے میں آئے اور میں اس سے کہوں بتاؤ اونٹ کو عربی میں کیا کہتے ہیں، تو کیا بتائے گا؟ وہ بتائے گا کیوں؟ کیونکہ اس نے ابھی پڑھا ہی نہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ روزے، نماز کے مسائل، اصول دین، فروع دین کے مسائل وہ مسائل ہیں کہ جو عام طور پر جس کا سوال بچوں سے کیا جاتا ہے۔ کم عمر کا بچہ ہوتا ہے، 8-9 سال کا اگر بچہ ہوگا تو اس سے کیا پوچھیں گے؟ بیٹا اصول دین کتنے ہیں، فروع دین کتنے ہیں، اماموں کے نام، چھٹے امام بتاؤ، 7ویں بتاؤ، صحیح ہے۔ بہت اگر کوئی ہوگا تو اللہ پہ دلیل کیا ہے، قیامت پہ دلیل کیا ہے، صحیح۔ اور کچھ آگے بڑھے تو کتنی نمازیں واجب ہیں، صبح کی کتنی ہے، ظہر کی کتنی ہے، کب پڑھی جاتی ہے، صحیح ہے نا، نماز کا طریقہ کیا ہے، الحمد یاد ہے، قنوت یاد ہے، تشہد یاد ہے، صحیح ہے۔ کوئی کسی سے کبھی بھی کیا حج کے مسائل دریافت کرے گا؟ نہیں۔ لیکن یحییٰ ابن اقسم نے حج کا مسئلہ پوچھا، یہ سوچتے ہوئے اپنے زعم میں کہ یہ چاہے جتنا پڑھ لیے ہوں، بھائی آپ سے پوچھیں گے آپ کو کتنے سال مدرسے میں ہو گئے، آپ کو معلوم ہے کیا حرام ہے اور کیا جائز ہے، احرام کیسے باندھنا ہے، میقات کیا ہوتا ہے، نہیں معلوم ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ابھی پڑھا نہیں ہے۔ تو طریقہ تو یہ تھا کہ یحییٰ کو سوال کس کا کرنا چاہیے تھا؟ روزے کا، نماز کا، وضو کا، غسل کا، صحیح ہے، تیمم کا، اس طرح کے جو روزمرہ کے سوالات ہوتے ہیں۔ لیکن یحییٰ ابن اقسم نے اپنے ذوق میں عاجزی کے لیے کہ یہ تو ان کو پکا پتا نہیں ہوگا، ایسا سوال کیا جائے کہ یہ وہیں پہ ہتھیار ڈال دیں۔ لیکن دیکھیں کیا ہوا یہ اس مناظرے میں کہ یحییٰ نے کہا، یہاں تک تو ہمارا ہو گیا تھا کہ مامون کی طرف رک کر کے کہا اجازت ہے کہ میں اس جوان سے ایک سوال کروں، تو مامون نے کیا کہا؟ خود اس سے اجازت لو۔ یحییٰ نے امام سے اجازت لی، امام نے فرمایا جو چاہو سوال کرو، جو چاہو سوال کرو، میں اس کی بو ہے کہ نہیں، سلونی کی بو ہے کہ نہیں، جو پوچھنا ہے پوچھو۔ یحییٰ نے کہا ایک ایسا شخص کہ جو محرم تھا، محرم تو میں نے بتایا تھا نا، صحیح ہے، جو حالت اور اسی حالت میں اس نے ایک جانور کا شکار کیا۔ یاد رکھیں جب حالت احرام میں ہوتا ہے تو خوشبو کا لگانا، جانور کا شکار کرنا، آئینے کا دیکھنا، سر کا ڈھکنا، نکاح کا کرنا، صحیح ہے، کسی میاں بیوی بھی ہیں تو ان کا بھی کسی رشتے میں بندھنا، وہ بھی کیا ہے، حرام ہے، نکاح کا گواہ بننا، صحیح ہے، جوئیں مارنا، چونٹی مارنا، کوئی کیڑا مکوڑا مارنا،
یہ ساری چیزیں کیا ہو جاتی ہیں؟ حرام ہو جاتی ہیں، ان پر کفارہ واجب ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیے کہا کہ حالت احرام میں ایک جانور کا شکار کیا، آپ اس کے متعلق کیا کہتے ہیں؟ آئیے اسٹار پہ چلتے ہیں۔ پہلے تو اعمال حج اور عمرے کے درمیان حالت احرام میں جو چیزیں محرم پر حرام ہیں ان میں سے ایک شکار کرنا بھی ہے۔ فقہی احکام میں حج کے مسائل کافی پیچیدہ مسائل شمار کیے جاتے ہیں۔ پیچیدہ یعنی مشکل۔ اسی بنا پر یحییٰ ابن اقسم جیسے افراد مختلف احکام کے درمیان احکام حج کو منتخب کرتے تھے تاکہ اپنے زعم ناقص میں وہ امام کو علمی شکست دے سکیں، جیسا ہم نے پہلے ہی آپ کو اشارہ کیا۔ امام محمد تقی علیہ السلام نے فرمایا اس شخص نے اپنے شکار کو حل یعنی حرم کے حدود سے باہر میں انجام دیا ہے یا حرم میں، دونوں میں فرق آتا ہے مولانا؟ جب انشاءاللہ آپ لوگ کتاب الحج پڑھیں گے تبصرہ میں یا شرائع الاسلام میں، تب آپ کو یہ مسائل سے آگاہی ہوگی۔ صحیح ہے کہ انجام دیا ہے یا حرم میں، حالت حل کہیں گے حدود حرم کو کہ باہر، حدود حرم کے باہر، اور حدود حرم تقریباً معلوم کتنا ہے؟ 90 کلومیٹر کے آس پاس ہے جو حرم کی حد ہے۔ ہاں، حدود حرم کے باہر کیا کہلائے گا؟ حالت حل۔ صحیح ہے۔ اس شخص نے اپنے شکار کو بھلے احرام میں ہے لیکن ابھی حرم کی حد میں نہیں ہے، حرم کی حد میں کفارہ ڈبل ہو جاتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ حدود حرم کے باہر کفارہ الگ ہے، حرم کے دائرے میں کفارہ الگ ہے۔ کیا حرم کے حدود سے باہر میں انجام دیا ہے یا حرم میں؟ حالت احرام میں شکار کرنے کی حرمت کو جانتا تھا یا نہیں جانتا تھا، اس میں بھی فرق آئے گا مولانا۔ ایک آپ کو پتا تھا کہ احرام کی حالت میں شکار کرنا جائز نہیں ہے، پھر آپ نے شکار کیا۔ ایک ہے کہ پتا نہیں ہے، صحیح ہے، کہا احرام ہی تو باندھا ہے، احرام باندھا ہے کس لیے؟ عمرہ کرنے کے لیے، چاہے حج کرنے کے لیے۔ یہ لو آیا مار لو شکار، کیا کرنا ہے؟ سمجھ رہے ہیں؟ تو کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا؟ چڑیا دیکھی یوں نشانہ لگایا، نشانے باز تھا، اور چڑیا گرا دی، صحیح ہے۔ تو اب ایسے میں کیا کریں گے کہ حرمت کو جانتا تھا یا نہیں جانتا تھا؟ جان بوجھ کر شکار کیا ہے یا غلطی سے؟ ایک ہے کہ نہیں آمدن مارا، ایک ہے مار کسی کو رہا تھا لگ کہیں گئی، مثلا مار شیطان کو کم کر ہی رہا تھا، لگ گئی کس کو؟ چڑیا کو۔ شکار کرنے والا آزاد تھا یا غلام؟ آزاد غلام سمجھتے ہیں؟ غلام جو کسی کا تابع ہو، اپنے آقا کا، ایک نہیں آزاد ہے، وہ اپنا مالک خود ہے۔ چھوٹا تھا یا بڑا؟ پہلی بار اس نے کام کیا تھا یا چند بار ایسا کر چکا تھا؟ گناہ میں تبدیلی آ جاتی ہے مولانا۔ پہلی بار کریں اس کی خفت الگ ہے، صحیح ہے، اور بار بار اسی چیز کا اصرار کرتے رہے، اس کا مطلب آپ کے یہاں تجری پائی جا رہی ہے، تجری، صحیح ہے۔ تجری یعنی اتنی جرات ہے کہ آپ خدا کے مقابل میں آ کے بار بار اس کام کو انجام دے رہے ہیں، تو تجری ہے نہیں ہے؟ جی۔ ایک ہے مولانا رمضان المبارک میں آپ روزہ نہیں رکھ رہے ہیں، آپ اپنے گھر کے اندر ہیں، اس کا عذاب الگ ہے، صحیح ہے، اگر آپ کا کوئی عذر نہیں ہے۔ ایک ہے کہ نہیں آپ معذور ہیں، کوئی بیماری لاحق ہے، مسافر ہیں، تو الگ بات ہے، تو الگ مسئلہ ہے، لیکن نہیں آپ صحیح و سالم ہیں، سفر پر بھی نہیں ہے، پھر بھی روزہ آپ نہیں رکھ رہے ہیں لیکن اپنے گھر کے اندر ہیں، باہر بھی جا رہے ہیں تو کسی کو یہ ظاہر نہیں کر رہے ہیں کہ آپ روزے سے نہیں ہیں۔ ایک شخص وہ ہے کہ ماہ رمضان المبارک میں روزہ بھی نہیں ہے، باہر نکل کے اور سیری بیڑی بھی پی رہا ہے، سگریٹ بھی پی رہا ہے، ہوٹل میں بیٹھ کے چائے بھی پی رہا ہے، تو کیا ہے وہ؟ کیا ہے؟ تجری، اسی کو کیا بولتے ہیں؟ یعنی آپ کو مومنوں کا بھی اتنا خوف، اللہ کا تو خوف ہے نہیں، مومنوں کا بھی اتنا خوف نہیں ہے کہ ان کے آپ شرم و لحاظ کریں اور نہ ظاہر کریں، ان کے سامنے آپ جرات کے ساتھ پی رہے ہیں کہ نہیں پی رہے ہیں؟ یہ بہت بڑا گناہ ہے مولانا،
بہت بڑا گناہ. جب انشاءاللہ اصول پڑھیں کہ حلقہ اولا حلقہ ثانیہ اس میں آ جائے گا تجربی کی بحث آئے گی. یعنی آپ کے اندر اتنی جرأت ہے کہ ایک تو آپ نے گناہ کیا روزہ نہیں رکھا اور پھر اتنی جرأت کہ آپ آئے اور منظر عام پر آ کر لوگوں کو کیا کر رہے ہیں اظہار کر رہے ہیں. میں ایک بستی کی بات بتا رہا ہوں یار. میرا جہاں جس روم میں رہتا تھا میرے گھر کے سامنے شیعہ گھر تھا. پتا چلا 10 بجے دن میں اس میں کوئی بچہ بھی نہیں تھا ایسا کہ کوئی بچہ ہو. سارے میں جانتا تو 20 سال کے اوپر والے تھے اور دن میں سیٹی بجتی تھی کوکر کی. ہمارے ایک صاحب ہمارے ساتھ میں سو رہا تھا نہیں سونے بیٹھا بات چیت ہو رہی تھی. باتوں باتوں میں انہوں نے بیڑی نکالی اور جلا لی تو میرا ایک دم چہرہ لال ہو گیا غصے سے. موڈ خراب ہو گیا میرا. تو جب دیکھا تو ارے مولانا معذرت چاہتا ہوں معذرت. اپنے آدمی ہیں لیکن یہ کیا ہے اس کو جرأت بولتے ہیں. تو وہی پہلی بار کیا تھا اس نے یا بار بار کر چکا تھا. اصرار کرنے کا مطلب کیا ہے کہ آپ کے اندر کیا پائی جا رہی ہے جرأت پائی جا رہی ہے. تو ظاہر ہے اب خدا سے مقابلہ کر لے گا کوئی. ایک بار تو آپ کے پاس عذر ہو سکتا ہے کہ پالنے والے مجھ سے کیا ہو گئی تھی غلطی ہو گئی تھی نادانی میں کیا نہیں معلوم تھا. دوبارہ میں کیا کہیں گے اس کا شکار پرندوں میں سے تھا یا غیر پرندوں میں سے. صحیح ہے چڑیا ماری یا ہرن مارا ہے کہ نہیں. چھوٹے جانور کا شکار تھا یا بڑے نیلگائے ماری ہے کہ کوئی دوسرا چھوٹا جانور مارا ہے. کیا پھر بھی وہ ایسا کرنے پر آمادہ ہے یا اپنے کیے پر شرمندہ. ایک ہے کہ نہیں کر چکا اب اس کو پچھتاوا ہو رہا ہے کہ یار ایسا ہو گیا نہیں ہونا چاہیے تھا. ایک ہے کہ نہیں پھر دکھ جائے تو ایک اور نشانہ لگاؤں گا. رات میں شکار کیا تھا یا دن میں. جیسا میں نے آپ کو پہلے بچارہ کیا تھا کہ رات میں آپ احرام میں سفر کر سکتے ہیں تو رات کی چھوٹ الگ ہے. صحیح نا سائے میں سفر کر سکتے ہیں تو بس میں رات میں سفر کریں کوئی مشکل نہیں. دن میں سفر نہیں کر سکتے. اسی طرح شکار میں بھی فرق ہے دن میں کیا یا رات میں کیا. حج کے احرام میں تھا یا عمرے کے احرام میں. سوال دیکھیے کہ امام نے ایک سوال سے کتنی شقیں نکالی. یحییٰ ابن اکثب نے امام کی زبان سے جب اتنی فروعات اور شقوں کو سنا تو وہ حیران رہ گیا. اس کے چہرے پر ناتوانی و بیچارگی کے آثار نمایاں ہو گئے اور اس کی زبان میں لکنت آ گئی. اس طرح تمام حاضرین دربار نے اسے حضرت کے مقابلے میں ناتواں پایا. صحیح ہے. مامون نے کہا اس نعمت پر خدا کا شکر گزار ہوں کہ جو میں نے سوچا تھا وہی ہوا. پھر اس نے اپنے رشتہ داروں اور خاندان والوں کی طرف متوجہ ہو کر کے کہا کیا اب تم اس چیز کو جان گئے کہ جس کو تم پہلے ماننے کو تیار نہیں تھے. اس وقت مذاکرات کے تمام ہونے کے بعد جب لوگ متفرق ہو گئے اور خلیفہ کے نزدیکی افراد کے علاوہ کوئی اور مجلس میں باقی نہ بچا مامون نے امام کی طرف مخاطب ہو کر کہا میں تم پر قربان ہو جاؤں بہتر ہوگا اگر تم ان تمام فروعات کے احکام میرے لیے بیان کرو کہ جو تم نے حالت احرام میں شکار کرنے کے متعلق بیان کی تاکہ میں اس سے فائدہ حاصل کر سکوں. اس وقت امام جواد نے ان تمام فروعات کے احکام بتائے کہ جو آپس میں مختلف تھے اور مامون بہت زیادہ متاثر ہوا. یہ کہاں سے لیا گیا ہے؟ بحار الانوار جلد 1. کہہ رہے ہیں اس واقعے کے راوی ریان بن شبیب ہیں. کون ہیں؟ ریان بن شبیب. صحیح ہے کہ جو معتصم کے ماموں تھے. کس کے ماموں؟ معتصم کے ماموں تھے اور امام رضا علیہ السلام اور امام جواد علیہ السلام کے اصحاب
اور قابل اعتماد محدثین میں سے تھے. محدثین کس کو کہتے ہیں جانتے ہیں؟ حدیث کو نوٹ کرنے والے. جو حدیث کو نقل کرتے تھے ان کو کیا بولتے ہیں؟ جی محدثین. محدثین. صحیح ہے. تو ان میں سے تھے جو کیا کرتے تھے؟ حدیثیں نقل کرتے تھے. اور اس کو کس نے نقل کیا ہے؟ الارشاد شیخ مفید. صحیح ہے. صفحہ کون سا ہے؟ 319 سے 321. الاحتجاج کس کی کتاب ہے؟ شیخ طبرسی کی. صفحہ 245. اثبات الوصیہ کس کی کتاب ہے؟ مسعودی کی. صفحہ 216. الاختصاص کس کی کتاب ہے؟ شیخ مفید کی. تصحیح و تعلیق علی اکبر الغفاری نے کی ہے اس کے صفحہ 99 پر. امام نے کیا جواب دیا تھا مولانا؟ کہا کہ اگر احرام باندھنے کے بعد حل میں شکار کرے اور وہ شکار پرندہ ہو اور بڑا بھی ہو تو اس کا کفارہ 1 بکری ہے. اور اگر ایسا شکار حرم میں کیا ہو تو 2 بکریاں ہیں. سمجھ میں آیا؟ ہل اور حرم کا فرق میں نے کہا تھا نا. حرم میں کیا ہو جاتا ہے؟ ڈبل. تو اس کا کیا ہے کفارہ؟ 2 بکریاں ہیں. اور اگر کسی چھوٹے پرندے کو ہل میں شکار کیا تو دمبے کا ایک بچہ جو اپنی ماں کا دودھ چھوڑ چکا ہو کفارہ دے گا. اور اگر حرم میں شکار کیا ہو تو اس پرندے کی قیمت اور اس ایک دمبا کفارہ دے گا. پرندے کی قیمت اور دمبا. اور اگر شکار چوپایا ہو تو اس کی کئی قسمیں ہیں. اگر وہ وحشی گدھا ہے تو 1 گائے. اگر شتر مرغ ہے تو 1 اونٹ. اگر ہرن ہے تو 1 بکری کفارہ دے گا. یہ کفارہ تو جب ہے کہ ہل میں شکار کیا ہو. لیکن اگر حرم میں کیے ہوں تو یہی کفارہ دگنے دینے ہوں گے. اور ان جانوروں کو کہ جنہیں کفارے میں دے گا اگر احرام عمرہ کا تھا تو خانہ کعبہ تک پہنچائے گا اور مکے میں قربانی کرے گا. اور اگر احرام حج کا تھا تو منا میں قربانی کرے گا. اور ان کفاروں میں عالم و جاہل دونوں برابر ہیں. اور ارادے سے شکار کرنے میں کفارہ دینے کے علاوہ گناہگار بھی ہوگا. صحیح ہے. اگر ارادے سے جان بوجھ کے کیا تو کفارہ بھی دے گا لیکن گناہگار بھی ہوگا. ہاں بھولے سے شکار کرنے میں گناہ نہیں ہے. صحیح ہے. لیکن کفارہ رہے گا. اور آزاد اپنا کفارہ خود دے گا اور غلام کا کفارہ اس کا مالک دے گا. اور چھوٹے بچے پر کوئی کفارہ نہیں ہے. اور بالغ پر کفارہ دینا واجب ہے. اور جو شخص اپنے اس فعل پر نادم ہو آخرت کے ایسا عذاب سے بچ جائے گا. لیکن اگر اس فعل پر اصرار کرے گا تو آخرت میں بھی اس پر عذاب ہوگا. صحیح ہے. اور یہ کہاں نقل کیا گیا ہے؟ اس کا جواب یہاں نقل نہیں کیا گیا ہے. لیکن یہ جواب جو میں نے آپ کو پڑھا یہ ہے 14 ستارے میں. صحیح ہے نا. 14 ستارے جو نجم الحسن قراروی صاحب کی ہے وہاں یہ جواب پورا نقل و بڑے تفصیل سے اس واقعے کو انہوں نے ذکر کیا ہے. تو اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ اب یہاں کیا ہے دیکھتے ہیں کتنا بچتا ہے. یہ پڑھ لیتے ہیں. یہ عنوان ہمارا ہو جائے گا کہ وکالت ذریعہ ارتباط. امام محمد تقی علیہ السلام پہلے امام ہیں کہ جنہوں نے سلسلہ وکالت کو شروع کیا ہے. اور یہ توحید تھی ہمارے 12ویں امام کے لیے. چونکہ اگر 9ویں امام 10ویں امام نے اور 11ویں امام نے وکیل اپنے نہ بنائے ہوتے تو کیا اگر ایک 12ویں امام کے وکیل منظر عام پر آتے تو ان کو کوئی مانتا؟ تسلیم کرنے کو راضی نہیں ہوتا. جیسا ہم نے پہلے کہا نا کہ 9ویں امام کی امامت میں جو مشکلیں پیش آئیں وہ 10ویں امام میں نہیں آئیں جو کہ وہ بھی کس میں بنے تھے امام؟ بچپنے میں بنے. کیوں؟ کیونکہ اب لوگ کیا ہو گئے؟ عادی ہو گئے. صحیح ہے. انہیں سمجھ میں آنے لگا کہ نہیں بچپنے میں بھی ان کو یہ عہدہ مل سکتا ہے. وکالت ذریعہ ارتباط. امام جواد علیہ السلام تمام پابندیوں کے باوجود اپنے نمائندوں اور وکیلوں کو مختلف جگہوں پر منصوب کر کے شیعوں کے ساتھ رابطے کو برقرار رکھتے تھے.
اور عباسی خلیفہ کی پوری حکومت میں امام علیہ السلام اپنے وکیلوں کو بھیجتے تھے اور ان کی وسیع کوششوں کے ذریعے سے شیعی طاقتوں کے متفرق ہونے کی روک تھام ہوتی تھی کہ شیعہ جدا ہو جائیں، الگ پڑ جائیں، اس کی روک تھام ہوتی تھی تاکہ سب ایک دوسرے سے جڑے رہیں۔ امام علیہ السلام کے نمائندے اہواز ایران کا ایک علاقہ ہے جو عربستان سے لگا ہوا ہے، سیستان جہاں کے آیت اللہ سیستانی صاحب ہیں، وسط پتہ نہیں کہاں ہے، دیکھ لیتے ہیں، سٹار بنا ہوا ہے، موجود ہوگا۔ ابو الفدا 672 721 لکھتے ہیں کہ وسط دریائے ہند سندھ کے کنارے پر واقع ہے۔ یہ سجستان یعنی سیستان کا ایک بڑا اور نعمت سے مالا مال شہر ہے، اس میں خرمے وغیرہ کے باغات بہت زیادہ ہیں۔ بس سے غزنہ تک تقریباً 14 مرحلے ہیں، اور یہ کہاں سے بات لی گئی؟ تقویم البلدان، ترجمہ عبد المحمد آیتی۔ تو دیکھیے رے وہی جس کا وعدہ کیا گیا تھا کس سے؟ جاؤ منہ دھل کے آؤ، تو عمر ابن سعد عمر ابن سعد سے۔ بصرہ صحیح ہے، بصرہ عراق کا ایک شہر ہے۔ واسط یہ بھی عراق کا ہے، غالباً شہر ہے۔ بغداد عراق کی راجدھانی ہے، اور شیعوں کے قدیمی مراکز یعنی کوفے اور قم میں پھیلے ہوئے تھے۔ جیسا کہ امام علیہ السلام کے کمسن ہونے کے بیان میں کہا گیا ہے کہ علی ابن اسباط نے حضرت سے ملاقات کے وقت غور سے امام کے چہرے کو دیکھا تاکہ اسے ذہن نشین کر لیں اور مصر میں واپس جا کر اس علاقے میں موجود امام کے ماننے والوں کو بتا سکیں، اور یہ اس بات کی علامت ہے کہ وہاں پر بھی امام کے چاہنے والے اور آپ کے شیعہ موجود تھے۔ آپ کی علمی درسگاہ یہ انشاءاللہ پورا ہی کر دوں کیا جی؟ پورا ہو گیا ہے، ہاں علمی درسگاہ جلدی سے دیکھ لیں پھر۔ آپ کی علمی درسگاہ، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے ائمہ معصومین علیہ السلام کی زندگی کا ایک عظیم پہلو ان کا ثقافتی پہلو ہے، اور یہ بات تمام ائمہ معصومین اپنے اپنے دور میں ثقافتی خدمات انجام دیتے رہے ہیں اور اپنی درسگاہ میں بہت سے شاگردوں کی تربیت دی ہے، ان کے ذریعے سے اپنے علوم کو سماج میں نشر کیا ہے۔ کس کے ذریعے سے؟ ان تربیت گاہوں کے ذریعے سے۔ لیکن ان تمام ائمہ معصومین علیہ السلام کے دور میں اجتماعی اور سیاسی حالات ایک جیسے نہیں تھے۔ مثلا امام محمد باقر اور امام جعفر صادق علیہ السلام کے دور میں، جیسا کہ آپ کی سیرت کے بیان میں ذکر کیا گیا ہے، اجتماعی حالات سازگار تھے، یعنی آپ کے موافق تھے، صحیح ہے، آپ کے سامنے کوئی اتنی اڑچنیں نہیں تھیں، خود بنی امیہ بنی عباس آپس میں بھیڑے ہوئے تھے، آپس میں ان کا اختلاف تھا۔ اسی بنا پر ہم نے دیکھنے کو ملتا ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے شاگردوں اور آپ سے روایت کرنے والوں کی تعداد 4000 تک پہنچتی ہے، لیکن امام جواد علیہ السلام کے دور سے لے کر امام حسن عسکری علیہ السلام کے دور تک دربار خلافت کی جانب سے بہت سے سیاسی خلفشار یعنی سیاسی مشکلیں اور ان کی شدید پابندیوں کے سبب سے ان کی خدمات بہت محدود ہو گئیں، اور اسی وجہ سے ان کے دور میں تربیت پانے والوں اور روایت کرنے والوں کی تعداد میں امام جعفر صادق علیہ السلام کے دور کی بنسبت خاطر خواہ کمی دیکھنے واقع ہوئی، یعنی بہت کمی واقع ہوئی۔ لہٰذا اگر ہم یہ پڑھتے ہیں کہ حضرت امام جواد علیہ السلام کے اصحاب اور آپ سے روایت کرنے والوں کی تعداد صرف 110 تھی اور کل ملا کر آپ سے 250 حدیثیں نقل ہوئی ہیں، تو ہمیں تعجب نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ عمر مبارک 25 سال ہے، وہ بھی سختیوں میں ہے، کیونکہ ایک طرف سے آپ سیاسی طور پر سخت کنٹرول اور خلیفہ کی نگرانی میں تھے، سمجھ میں آیا، اور دوسری طرف جلد ہی شہید کر دیے گئے، دو باتیں تھی، اور علماء اس بات پر متفق ہیں کہ آپ کی عمر 25 سال سے زائد نہ تھی۔ اس کے باوجود ہمیں اس بات کی طرف توجہ رکھنا چاہیے کہ آپ کے اصحاب اور آپ سے روایت کرنے والوں کی اسی محدود تعداد میں بھی علی ابن مہزیار، بڑا نام ہے اپنے شیعوں کا، احمد ابن محمد بن ابی نصر بزنتی، ایک بڑا نام ہے، کافی روایتیں ہیں ان سے، زکریا ابن آدم، محمد بن اسماعیل بن بزیق، حسین بن سعید احوازی، احمد بن خالد بن برقی جیسے درخشاں چہرے، درخشاں سمجھتے ہیں
چمکتے ہوئے روشن چمکتی ہوئی اور برجستہ شخصیتیں دیکھنے کو ملتی ہیں کہ جن میں سے ہر ایک علمی اور فقہی میدان میں ایک خاص مقام کی حامل شمار کی جاتی ہے۔ دوسری طرف امام جواد علیہ السلام سے حدیثیں نقل کرنے والے صرف شیعہ ہی نہیں تھے، بلکہ سنی علماء و محدثین نے بھی حضرت سے اسلام کے حقائق و معارف کو نقل کیا ہے۔ اسی طرح سے حافظ سنی عالم ہیں عبدالعزیز بن اخضر حنابندی نے اپنی کتاب معالم العطرۃ الطاہرہ میں ابو بکر احمد بن ثابت، ابو اسحاق ثعلبی اور محمد بن مندہ بن مہربج جیسے مؤلفین نے بھی اپنی تاریخ و تفسیر کی کتابوں میں حضرت سے روایتیں نقل کی ہیں۔ ظاہر ہے عمر کم تھی، عمر کے کم ہونے کے ساتھ ساتھ کیا تھا؟ حکومت کی پابندیاں تھیں، جس کی وجہ سے آپ سے کتنی حدیثیں نقل ہوئی؟ 110 حدیثیں، اور آپ کے اصحاب کی تعداد کیا ہے؟ مختصر سی تعداد ہے کہ جن لوگوں نے آپ سے معارف کو لیا۔ وہ مدرسہ، وہ یونیورسٹی جو امام جعفر صادق و امام محمد باقر علیہ السلام کے دور میں چل رہی تھی، حکومت کے سختیوں کی بنا پر اس طرح کا کام انجام دینا آسان نہیں تھا۔ والحمدللہ رب العالمین۔